السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کو پتہ ہے کہ محاورات اور ضرب الامثال یا کہاوتیں ہم لوگ اپنی روزمرہ زبان میں استعمال کرتے رہتے ہیں، اور عموماً کہا جاتا ہے کہ ضرب الامثال اور کہاوتیں جو ہیں وہ ایک زبان کا زیور ہوتی ہیں۔ آج کی اس دلچسپ ویڈیو میں ہم یہی دیکھیں گے کہ جو کہاوتیں اور ضرب الامثال ہیں ان کے پیچھے کیا کہانیاں پوشیدہ ہیں۔ اس طرح ان کہاوتوں کو یاد رکھنا انتہائی آسان ہو جائے گا۔ اس سلسلے کی پہلی کہاوت ہے آپ کاج مہا کاج۔ اس کی کہانی کچھ یوں ہے کہ ایک کسان تھا اور وہ گندم کی کٹائی کے دنوں میں بیمار ہو گیا، اور اب وہ انتہائی پریشان تھا کہ گندم کی کٹائی اب سر پہ پڑی ہے تو وہ اب کام کس طرح کرے گا۔ ابھی وہ یہ سوچ ہی رہا تھا کہ اس کے کچھ دوست اور پڑوسی اس کی عیادت کے لیے آئے، تو اس نے ان کو بتایا کہ میں اس طرح بیمار ہوں اور اب میں یہ کام نہیں کر سکتا، تو میں کیا کروں۔ تو اس کے ایک دوست نے کہا کہ ٹھیک ہے، جب میں اپنی فصل کاٹوں گا تو میں تمہاری فصل بھی کاٹ دوں گا ساتھ ہی۔ تو جب باقیوں نے یہ دیکھا تو انہوں نے کہا کہ ہم کیوں پیچھے رہیں، اور پھر انہوں نے بھی مدد کی پیشکش کر دی۔ اپنے دوستوں کی باتیں سن کے وہ مطمئن ہو گیا۔ اس نے سوچا کہ میرا کام تو میرے دوست کر دیں گے۔ تو جب وہ ٹھیک بھی ہو گیا کچھ دنوں کے بعد، تو پھر بھی وہ کھیتوں میں نہیں گیا۔ اس کی بیوی نے اسے بہت کہا کہ تم کھیتوں میں جا کے دیکھو اور اپنی فصل کو سنبھالو، لیکن اس نے کہا کہ میرے دوست ہی کر لیں گے سب کام۔ تو ایک دن جو ہے وہ بارش آنے والی تھی، تو وہ اچانک سے اس کو پریشانی ہوئی کہ اب تو بارش آ جائے گی تو پتہ نہیں میری فصلوں کا کیا ہوگا، اور یہ سوچ کے وہ فوراً کھیتوں کی طرف گیا، اور جب اس نے دیکھا تو اسے بہت افسوس ہوا کہ اس کی سارا کا سارا کھیت جو ہے وہ مرجھا چکا تھا۔ تو اس کو بہت غصہ آیا۔ اس نے کہا کہ میرے دوستوں نے میری مدد کا وعدہ کیا تھا لیکن انہوں نے جو ہے وہ میری مدد نہیں کی۔ تو اسی غصے میں وہ اپنے ایک دوست کے پاس گیا اور اس سے پوچھا کہ تم نے میری فصلیں کیوں نہیں کاٹی وعدہ کرنے کے باوجود۔ تو اس کے دوست نے کہا کہ مجھے تو خود ایک ساتھ والے گاؤں میں کام پڑ گیا تھا تو میں ادھر چلا گیا تھا۔ تو وہ باری باری اپنے ہر دوست کے پاس گیا، لیکن اب ہر ایک کے پاس کوئی نہ کوئی بہانہ تھا، اور اس وجہ سے وہ پھر تھکا ہارا گھر واپس آ گیا اور اپنی بیوی کے سامنے بھی اسے شرمندگی اٹھانا پڑی۔ تو اس کی بیوی نے کہا کہ میں کہتی تھی نا کہ آپ کاج مہا کاج، یعنی کہ اگر اپنا کام خود کریں تو ہی اچھا ہوتا ہے، ورنہ دوسروں کے ہاتھ میں اگر کام دے دیا جائے تو نقصان ہی ہوتا ہے، کیونکہ ان کو اتنی فکر نہیں ہوتی جتنی کہ انسان کو خود اپنے کام کی فکر ہوتی ہے۔ اگلا محاورہ ہے دودھ کا دودھ پانی کا پانی۔ اس ضرب المثل کے پیچھے ایک گوالے کی کہانی ہے جو کہ بہت بے ایمان تھا اور دودھ میں پانی ملایا کرتا تھا۔ جب اس کے پاس کافی پیسے جمع ہو گئے تو اس نے سوچا کہ میں اب شہر جاتا ہوں اور وہاں پہ جا کے رہوں گا۔ یہ سوچ کے اس نے سارے پیسے اکٹھے کیے اور شہر کی طرف چل پڑا۔ راستے میں جب وہ تھک گیا تو اس نے سوچا کہ میں تھوڑی دیر کے لیے آرام کر لیتا ہوں۔ تو وہ سستانے کے لیے ایک درخت کے نیچے لیٹ گیا، اور اتفاق سے ہی اس درخت کے اوپر کچھ بندر تھے۔ ان میں سے ایک بندر نیچے آیا اور اس نے اس کی گٹھری اٹھائی اور قریب ہی جو دریا ہے اس میں اس کے پیسے پھینکنے لگا۔ تو وہ جو ہی اس کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ اس کے پیسے اس کی گٹھری جو ہے وہ بندر کے ہاتھ میں، اور وہ پیسے اس طرح پھینک رہا ہے اس کے۔ تو وہ بہت ہی پریشان ہوا اور اس نے چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ تو اس کے ارد گرد کچھ لوگ جا رہے تھے جو کہ اس کی بے ایمانی سے واقف تھے۔ جب انہوں نے یہ سارا ماجرا دیکھا، سارا تماشا دیکھا، تو انہوں نے کہا کہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو گیا ہے، یعنی اس کا یہ مطلب ہے کہ انصاف ہو گیا ہے کہ وہ جو اس کے پیسے جو اس نے بے ایمانی سے کمائے تھے وہ ضائع ہو گئے سارے۔ اس لیے یہ محاورہ اس وقت بولا جاتا ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ انصاف ہوا ہے۔ اگلا محاورہ ہے اندھیر نگری چوپٹ راجا۔ یہ پورا محاورہ اس طرح بھی کہتے ہیں کہ اندھیر نگری چوپٹ راجا، ٹکے سیر بھاجی
ٹکے سیر کھا جا۔ اس کہاوت کے پیچھے ایک استاد اور شاگرد کی کہانی ہے۔ وہ دونوں کہیں جا رہے تھے کہ راستے میں ایک ایسی جگہ آئی جہاں کا راجا بیوقوف تھا، اور وہاں پہ کوئی ہر چیز کی ایک جیسی قیمت تھی، اچھے برے کی کوئی تمیز نہیں تھی، اور جو بھی چیز تھی وہ ایک ہی بھاؤ بکتی تھی۔ تو جب شاگرد نے دیکھا کہ یہاں پہ سبزی اور مٹھائی کی ایک ہی قیمت ہے تو اس نے کہا کہ ہم یہیں رہ جاتے ہیں، لیکن استاد نے کہا کہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے کہ جہاں پہ ناانصافی اور ظلم ہو میں وہاں پہ رہنے کا تمہیں مشورہ نہیں دوں گا، اور لیکن جب شاگرد اس بات کو نہ مانا تو استاد اسے چھوڑ کے چلا گیا۔ شاگرد نے وہاں پہ رہ کے مٹھائیاں کھائیں اور جو اس کو اچھا لگتا تھا وہ کھاتا تھا، تو پھر وہ بہت موٹا ہو گیا۔ کچھ عرصے بعد کیا ہوا کہ وہاں پہ ایک کسی شخص کا قتل ہو گیا، اور بہت ڈھونڈنے کے باوجود بھی قاتل کا کوئی سراغ نہیں ملا۔ تو مقتول کے لواحقین نے راجا کو جا کے کہا کہ ہم لوگوں کو تو جان کا بدلہ جان کے ذریعے ہی چاہیے۔ تو اس نے کچھ سوچا، پھر اس نے کہا کہ جو شہر میں سب سے موٹا شخص ہے اس کو لے آؤ اور ہم جان کا بدلہ اس طرح جان سے ہی دیں گے۔ تو جب انہوں نے سارا شہر دیکھا تو وہی جو شاگرد تھا اسی کو پکڑ لیا۔ اب تو شاگرد بہت پچھتایا، اس نے سوچا کہ اگر میں اپنے استاد کی بات مان لیتا تو اب میرے ساتھ یہ ظلم تو نہ ہوتا۔ تو اتفاق سے اس کے استاد کا بھی اس وقت وہاں سے گزر ہوا، تو اس نے اسے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے، تو اس نے اس کو وہ بہت رویا اور اس نے اس کو بتایا۔ تو پھر استاد نے کچھ سوچ کے تو اس نے کہا کہ تم مجھے پھانسی دے دو، اس کو تم چھوڑ دو، مجھے پھانسی دے دو۔ تو لوگ بڑے حیران ہوئے کہ یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ مجھے پھانسی دے دو۔ تو اس نے جب انہوں نے اس سے پوچھا استاد سے، تو اس نے کہا کہ یہاں اس وقت جو مرے گا نا، جس کو پھانسی ملے گی وہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ تو یہ جو ہی ان لوگوں نے سنا تو سب نے کہا کہ نہیں، ہمیں ہی پھانسی دے دو، اور سب پھانسی پہ چڑھنے کے لیے تیار ہو گئے۔ راجا تک جب یہ بات پہنچی تو اس نے کہا کہ سب سے زیادہ جنت کا حق تو میرا ہے، تو اس وجہ سے تم ایسے کرو کہ مجھے ہی پھانسی دے دو۔ تو اس طرح پھر راجا کو پھانسی ہو گئی۔ تو یہ محاورہ پھر اس وقت بولا جاتا ہے جب کہ کسی جگہ بہت بد انتظامی ہو، یا پھر اچھے برے کی کہیں وہاں پہ تمیز نہ ہو، یا نالائق وہاں پہ حکومت ہو۔ اگلی ضرب المثل ہے الٹی گنگا بہانا۔ اس کے پیچھے ایک شخص کی کہانی ہے جس کی بیوی بہت ضدی تھی، اور جو وہ کہتا تھا وہ اس کے خلاف ہی بات کرتی تھی۔ تو ایک دن اس نے ضد کرنی شروع کر دی کہ میں نے میکے جانا ہے اور مجھے تم چھوڑ کر آؤ۔ تو شوہر اس کے ساتھ چلا گیا، اور رستے میں دریائے گنگا تھا وہاں پہ۔ تو شوہر نے کہا کہ یہ ہم لوگ نا کشتی میں اس کو دریا کو پار کرتے ہیں۔ تو عورت نے کہا کہ نہیں، میں نے تو کشتی میں نہیں جانا، میں تو ہم لوگ اس طرح ہی جائیں گے، تیر کے۔ تو شوہر نے اس کو سمجھایا کہ تم اس طرح تیر کے مت جاؤ کیونکہ پانی گہرا ہے تو تو ڈوبنے کا خطرہ ہے۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، میں نے تو ایسے ہی جانا، تو اس نے چھلانگ لگا دی۔ جب عورت ڈوبنے لگی تو اس کے شوہر نے اس کو بچانے کے لیے پانی کی بہاؤ کی مختلف سمت میں دوڑنا شروع کر دیا۔ ایک شخص یہ دیکھ رہا تھا، اس نے پوچھا کہ تم اس طرح کیوں پانی کے ساتھ وہ بہہ کے نیچے کی طرف جا رہی ہوگی، تو تم اس کے الٹی سائڈ پہ کیوں بھاگ رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ تم نہیں جانتے، وہ بہت ضدی ہے، یہاں پہ الٹی گنگا بہائے گی۔ تو یہ محاورہ اس وقت بولا جاتا ہے جب کوئی خلاف عقل بات کرے یا خلاف عقل کوئی کام کرے۔ اگلی کہاوت ہے حساب جوں کا توں، کنبہ ڈوبا کیوں۔ اس کے پیچھے ایک حساب کے طالب علم کی کہانی ہے۔ اس نے بھی اوس کا قاعدہ نیا نیا سیکھا تھا، تو اتفاقاً اس کے گھر والے جو ہیں وہ دریا پار کرنے کے لیے جانے لگے، تو وہ بھی ساتھ ان کے تھا۔ تو جب دریا کے کنارے پہ پہنچے تو انہوں نے کشتی کی تلاش شروع کر دی، اور یہ جو طالب علم تھا
اس نے اس کو پتہ چلا کہ دریا جو ہے وہاں، اس کو کشتی والوں نے بتایا کہ دریا جو ہے وہ کناروں سے 2 فٹ کا گہرائی ہے اس کی، اور درمیان سے 8 فٹ گہرائی ہے۔ تو اس نے کہا، اس نے بھی اس کی اوس نکالی اور وہ اس کے حساب سے 4 فٹ نکلی۔ تو اس نے کہا کہ گہرائی تو اتنی زیادہ نہیں ہے، ہم آرام سے اس کو خود سے پار کر سکتے ہیں، کشتی لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ گھر والوں نے بھی سوچا کہ یہ تو چلو اچھا ہو جائے گا کہ ہمیں ضرورت ہی نہیں پڑے گی، کشتی کا کرایہ بھی بچ جائے گا۔ تو وہ بھی، انہوں نے بھی دریا میں چھلانگ لگا دی۔ جب وہ درمیان میں پہنچے تو درمیان میں پہنچ کے ڈوبنا شروع ہو گئے۔ تو کشتی والوں نے ان کو بڑی مشکلوں سے وہاں سے نکالا اور انہیں بچایا۔ تو اس نے جب وہ کنارے پہ پہنچا طالب علم، تو اس نے دوبارہ سے حساب لگایا۔ تو اس نے کہا کہ حساب تو پھر وہی آ رہا ہے، لیکن اب اس نے کہا کہ حساب تو جوں کا توں ہے، لیکن کنبہ ڈوبا کیوں؟ تو یہ ضرب المثل اس وقت استعمال ہوتی ہے جب کہ یہ بتانا ہو کہ اگر کم علمی جو ہے خطرناک ہوتی ہے، یا تھوڑا علم انسان کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے۔ اگلی ضرب المثل ہے اونٹ کے گلے میں بلی باندھنا۔ یہ اس کے پیچھے ایک اونٹ والے کی کہانی ہے جس کا اونٹ گم ہو گیا تھا، اور وہ اس نے ہر جگہ اس کو تلاش کیا لیکن اس کا اونٹ نہیں ملا۔ آخر کار اسے جب غصہ آ گیا تو اس نے کہا کہ اگر مجھے اونٹ مل بھی گیا نا تو میں اس کو 1 روپے میں بیچ دوں گا۔ یہ اس کا کہنا ہی تھا کہ اتفاق سے اسے اونٹ بھی مل گیا۔ تو لوگوں کو تو پتہ تھا کہ اس نے یہ کہا ہوا ہے کہ وہ اونٹ 1 روپے میں بیچے گا۔ تو اب وہ شخص بہت پریشان ہوا، اور پریشانی میں اس نے اپنے دوست سے مشورہ کیا۔ تو اس کے دوست نے مشورہ دیا کہ تم ایسے کرو کہ اونٹ کے گلے میں ایک رسی باندھ کے، تو رسی کے دوسرے سرے پہ ایک بلی باندھ دو، اور اس بلی کی قیمت تم بڑھا دو۔ یعنی اگر تم اونٹ کی اگر 1 روپے قیمت ہے تو بلی کی تم جتنی اونٹ کی رکھنی ہے اتنی بلی کی رکھ دو، اور یہ شرط لگا دو کہ اونٹ کے ساتھ بلی بھی لازمی خریدنی ہے۔ تو لوگوں کو جب یہ پتہ چلا کہ اونٹ تو 1 روپے کا ہے لیکن بلی 100 روپے کی ہے، تو وہ تو ہنستے ہوئے چلے گئے۔ انہوں نے کہا کہ یہ تو اونٹ کے گلے میں بلی ہے، اور پھر اس طرح یہ کہاوت مشہور ہو گئی۔ اور یہ کہاوت اس وقت بولی جاتی ہے جب کوئی شخص کسی ضروری چیز کے ساتھ کسی غیر ضروری چیز کو خریدنے کی شرط رکھتے۔ اگلی ضرب المثل ہے جس کا کام اسی کو ساجھے۔ اس کے پیچھے ایک بندر اور بڑھئی کی کہانی ہے۔ ایک درخت کے نیچے ایک بڑھئی ہوتا تھا جو کہ بڑھئی درخت کے نیچے کام کرتا تھا۔ تو اس درخت کے اوپر کچھ بندر بھی تھے۔ بندروں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ جو بھی چیز دیکھتے ہیں اس کی اکثر نقل کرتے ہیں۔ تو ایک دفعہ ایسا ہوا کہ بڑھئی کو کوئی کام پڑ گیا، تو وہ اپنے سارے اوزار وغیرہ ادھر چھوڑ کے تو تھوڑی دیر کے لیے کام کرنے گیا۔ اس کو خیال ہی نہیں رہا کہ اس کے اوپر تو بندر ہوتے ہیں، تو میں ذرا احتیاط سے کام کروں۔ تو بندروں نے جب دیکھا کہ اب یہاں پہ کوئی نہیں ہے، تو ان میں سے ایک بندر نیچے اترا، اور اس نے بڑھئی کے اوزار لے کے اس سے کھیلنا شروع کر دیا، اس کو چھیڑ رہا تھا، اسی طریقے سے کر رہا تھا جیسے کہ بڑھئی کرتا ہے۔ تو اس طرح اس کا آری اس کے ٹولز وغیرہ کی وجہ سے اس کا ہاتھ کٹ گیا، اور اس کو وہ زخمی ہو گیا بندر۔ تو جب بڑھئی آیا تو اس کو پتہ چلا کہ یہ بندر تو زخمی ہو گیا، تو اس نے پھر غصے میں کہا جس کا کام اسی کو ساجھے، کوئی اور کرے تو ڈھینگا باجے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کا جو کسی کام کو جانتا ہے یا اس کام کا ہنر رکھتا ہے، اصل میں کام اسی کو کرنا چاہیے، اگر کوئی اور کرے تو وہ کام خراب ہو جاتا ہے۔ تو یہ تھے کچھ ضرب الامثال اور ان کے پیچھے چھپی کہانیاں۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور ان کہاوتوں کو یاد رکھنا اب آپ کے لیے بہت آسان ہو جائے گا۔